الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز منشف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی ہے، جو دنیا کا نظام بنایا ہے، جو دنیا کا سسٹم بنایا ہے، اور یہاں اس دنیا میں اپنے بندوں کو آباد فرمایا ہے، زندگی بخشی ہے، تو دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کے لوازمات بھی ہوتے ہیں، اس کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، کھانے پینے سے لے کر رہنے تک، اس کے لباس تک اللہ نے یہ ساری ضرورتیں دنیا میں رہنے والوں کے لیے طے کر دیا کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو دنیا میں رہنے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے، دنیا میں اگر رہنا ہے تو دنیا میں رہنے کے لیے پینا بھی ضروری ہے، دنیا میں اگر رہنا ہے تو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے چہار دیواری کے اندر، یہ چہار دیواری ایک سیفٹی زون ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے مختلف چیزیں مہیا کروائیں۔ پہلے لوگ غار میں رہا کرتے تھے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے، پھوس کے مکان میں رہا کرتے تھے، لکڑیوں کا گھر بنا لیا کرتے تھے۔ زیادہ ڈیولپ ہوا تو لوگ مٹی کے مکانات میں رہنے لگے، اور ترقی ہوئی، اسی مٹی سے لوگوں نے اینٹ بنائی، اینٹ بنا کر کے اینٹ کے مکانات بنائے، محلات بنائے، اونچے اونچے قلعے بنائے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ساری عقل اللہ نے دی۔ دھرتی پر تمام چیزیں موجود تھیں، پہلے سے دھرتی پر کھانے کے لیے بھی تمام چیزیں موجود تھیں، جنگل میں مختلف میوہ جات بھی موجود تھے، مگر انسان کی عقل اس لائق نہیں تھی کہ وہ تحقیق کرتا کہ کیا کھانے کے لیے ہے، کیا چھوڑنے کے لیے، کس چیز کو ہم کھائیں گے تو زندہ رہیں گے اور کس چیز کو چھوڑیں گے تو ہم بچے رہیں گے کہ اس کے اندر زہر ہے۔ عقل نہیں تھی، دھیرے دھیرے اللہ نے عقل وکست ہوا، لوگوں کا اللہ نے عقل عطا کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پروان چڑھی، تو لوگوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے لیے مضر ہے۔ تو اس طریقے سے ایک دنیا کا نظام چلا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کھانا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، مگر چاول آپ خود نہیں اگاتے۔ بہت سارے یہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بیٹھے ہوں گے، جو کھیتی گرستی نہیں کرتے ہیں، جیسے میں خود نہیں کرتا ہوں، ہمارے خاندان کے لوگوں نے بھی نہیں کیا، پروجوں نے کیا ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو ہم ڈیپینڈ ہیں، دوسروں پر نربھر ہیں کہ وہ اناج اگائے گا تو ہم خرید کے کھائیں گے۔ پیسہ میرے پاس ہے، رقم میرے پاس ہے، اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، اگانے کی صلاحیت کسی اور کے پاس ہے، تو وہ اگاتا ہے
اس کی مدد، پیسہ تو ہم لگا رہے ہیں مگر اس کی مدد سے کھا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے وسیلہ اور ذریعہ بن گیا۔ تو پتہ یہ چلا کپڑا ہم جو پہنتے ہیں، لباس زیبتن کرتے ہیں، یہ لباس گھر میں بیٹھ کے خود سے نہیں بنتے، فیکٹری میں کپڑا تیار ہوتا ہے، ہم جا کر دکان سے خرید کر لاتے۔ یہ نظام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ یہ شعور اگر نہیں دیتا ایک ایسے ویکتی کو یا ایک ایسے جماعت کو کہ وہ ہمارے لیے کپڑا بنتا، مشینیں تیار کرتا جس میں کپڑے کی بنائی ہو رہی ہے، کھیتی کرتا، کپاس کی کھیتی ہوتی، اگر یہ نہیں کرتے تو ہم کیا پہنتے؟ اللہ نے افراد تیار کیے، کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی اور سب سے بڑی نعمت تو عقل ہے، سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ کبھی ہم نے عقل کے بارے میں نہیں سوچا کہ یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر وہ عقل نہیں دیتا تو لوگ ہر فن میں مضبوط نہیں ہوتے۔ آج پنکھا خراب ہو جائے آپ الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، اس کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم، چونکہ اللہ نے عقل دی، اللہ نے سمجھ دی۔ مکانات بنانے کے لیے بہترین بلڈر کو بلاتے ہیں، وہ نقشہ تیار کرتا ہے، اللہ نے اسے عقل دی۔ کپڑا کے لیے آپ بہترین مارکیٹ میں جاتے ہیں، عمدہ برانڈ کا کپڑا پہنتے ہیں کیونکہ اس کا کپڑا بہترین ہے، اللہ نے اسے عقل دی، وہ تیار کر رہا ہے۔ یہ سارے نظام جو اللہ نے بنائے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اب اگر آپ کا جوتا پالش کرنا ہو یا پھٹ جائے تو موچی کے پاس جائیں گے، خود موچی نہیں بن جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں کیٹیگری ہے، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس۔ اب موچی کا جو کام کرے گا وہ اپر کلاس کے لوگ تو بیٹھ کے کریں گے نہیں، لوور کلاس کے لوگ ہی کریں گے، جبکہ وہ آپ سے زیادہ کما رہا ہے۔ موچی صبح سے شام تک اچھے سے اگر بیٹھ جائے تو مہینے کا جو ہے کہ وہ 60-70 ہزار سے کم نہیں کمائے گا۔ روزانے کی آمدنی، یہ چھٹا آمدنی زیادہ ہوتا ہے، 1000-1500 روپیہ روزانہ آمدنی کر رہا ہے۔ اگر وہ سوچ لے کہ نا ہم جو روزانے کا 1000-1500 روپیہ کما رہے ہیں، ہم یہ موچی والا کام کریں گے، وہ چھوڑ دے، نہیں، اللہ یہ ذہن میں اس کے بعد ڈالتا ہی نہیں۔ اگر وہ چھوڑ دے تو کہاں جائیں گے پالش کرانے کے لیے؟ کس کے پاس جائیں گے کپڑا اپنے چپل کو جڑوانے کے لیے؟ تو اللہ نے عقل بھی سیمت رکھی ہے، وہ یہاں تک سوچے گا ہی نہیں، اس کو لگے گا یہ میرا پروفیشنل ہے، اور اس کو اپنے پروفیشنل پر پراؤڈ بھی ہوگا، اپنے پروفیشنل پر پراؤڈ ہوگا۔ اللہ نے عقل لگا بنا دی ہے ایسی، اس کی سوچ یہاں تک ہے کہ ہمیں ہی کرنا ہے، ہمیں ہی یہ کرنا ہے۔ مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بزنس کر سکے۔ اگر بڑی بڑے فیکٹریوں میں اگر مزدور نہ ہو تو وہ اپنا فیکٹری کیسے چلائے گا؟ پتہ چلا اللہ نے جو نظام بنایا ہے دنیا میں، ایک دوسرے کے اوپر لوگ ڈیپینڈ ہیں۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنا کام خود سے کر لیں گے، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اپنا کام خود سے کر لیں گے تو اپنا کپڑا بننا شروع کر دو، کھیتی شروع کر دو، چپل بنانا خود سے شروع کر دو، مت جاؤ سری لیدر، مت جاؤ خادم۔ تو یہ جو نظام ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، اور ہم کو اسی نظام کے اعتبار سے چلنا ہے۔ پر یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے، اپنے آسانی کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر جا کر کے ہمیں سہولت ملتی ہے۔ کپڑا خریدنا ہے تو پیسہ تبھی خرید سکتے ہیں، فری میں نہیں ملے گا ہم کو۔ چپل خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، کھانے کے لیے، رائس کے لیے، اناج کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ پیسہ سے ہم بدل کر رہے ہیں، ایکسچینج کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اس کی جگہ پر ہم اناج لے رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس رقم ہوگی، مگر ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ضرور ہے، مگر ایک اور ڈیپینڈ والی شے ایک ایسی ہے جہاں پر رقم تو ہم نہیں دیتے ہیں، فری آف کاسٹ اللہ کے لیے ہم خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی معاونت کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم رقم، وہاں ایکسچینج نہیں ہوتا، وہاں نیکیوں کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، ایکسچینج میں ہمیں کیا ملے گی؟ نیکی آخرت میں۔ وہ ایک ایسی رقم ہے اور ایک ایسی دولت ہے جس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ ہم نے کسی کا ہیلپ کیا تو اب ہیلپ کا معاوضہ آپ دنیا میں طلب نہیں کریں گے، آخرت میں آپ کو ملے گا، آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ اور مسلمانوں کو تو سارا دار و مدار ایمانی پر ہے، یقین پر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں، راحمون سے رحمہ یرحموں کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، ہیلپ کرنا۔ یہ حدیث شریف ہے ابو داؤد کی۔
ترمذی کی بھی. رحم یرحمو کا اسم فاعل راحم، اور راحمون کا معنی آتے ہیں مدد کرنے والا. تو جو لوگ مدد کرتے ہیں زمین والوں پر، زمین میں بسنے والوں پر، یرحمہم الرحمن، اللہ اس پر رحم کرتا ہے. اب اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ حدیث نے ہمیں اشارہ دے دیا. قرآن کے اندر، نص قرآنی کے اندر 6 آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ ارشاد ہے کہ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو بندوں پر رحم کرو. اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو بندوں پر رحم کرو. اور حدیث کے اندر بھی 6 احادیث ایسی ہیں جس میں اشارہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی رحم کرنے والی حدیث بھی موجود ہے، قرآن بھی. نص قرآنی سے بھی دلیل ہے رحم کرنے کی، اور نص حدیث سے بھی دلیل ہے رحم کرنے کی. فرمایا گیا، جس میں سے ایک پہلی حدیث آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے جو روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو اب روئے زمین میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ارحموا من فی الارض، ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، کہ تم زمین پر جو لوگ رہتے ہیں یا جو بھی جاندار ہیں ان پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. یرحم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے. تو اب زمین پر صرف انسان تو ہے نہیں، صرف انسان تو ہے نہیں، مسلمان تو ہے نہیں. اور اس حدیث کے اندر اشارہ مطلق ہے، یاد رکھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، یا میرے خاندان والا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، یا میرا پڑوسی ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے. نہیں، حدیث مطلق ہے، جو بھی زمین میں رہتا ہے. ارحموا من فی الارض، جو زمین میں بستا ہے، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کافر ہو، مشرک ہو، آپ کا اپنا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، جو بھی زمین پر ہے، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، ارحموا، مدد کرو، رحم کرو، اس پر رحم کا معاملہ کرو. ہم تو ٹٹ فار ٹیٹ کا جو ہے کہ فارمولہ یوز کرتے ہیں، اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم بھی ظلم شروع کر دیتے ہیں. جبکہ حدیث میں آیا، ارحموا، تم رحم کرو، چونکہ رحم کرنے کی صفت اللہ کی ہے. رحیم اور رحمان اور رحیم کی صفت اللہ کی ہے، اور اللہ کی یہ صفت ہر شخص کے اندر نہیں آ سکتی. اللہ جسے منتخب کرے گا رحم کا مادہ اسی کے اندر ڈالے گا. جس پر اللہ کی خاص عنایت ہوگی وہی مخلوق کی خبر گیری کرے گا. جس پر اللہ کی خاص توجہ ہوگی وہی مخلوق کا پرسان حال ہوگا. جس پر اللہ کی خاص توجہ ہوگی وہی لوگوں کا جو ہے کہ وہ خیال کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے گا، ان کی زندگی میں کام آئے گا. یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کی نظر خاص ہوگی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو زمین پر رہتے ہیں. اب اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی پریشان حال ہے، ہم کو اس کی مدد کرنی ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. اس لیے اگر ہم کو اللہ کی بارگاہ میں اگر توجہ چاہیے، اگر اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ ہم تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال اس لائق تو ہے ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں، اے پروردگار عالم، تو نے مجھ سے کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری عبادت تو اس لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں، مگر اے پروردگار عالم، تیرے حبیب سے محبت کرتا تھا، اور تیرے حبیب نے ہمیں درس دیا تھا، ارحموا من فی السماء ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہم تم عاشق رسول تھے، ہم تم محب اہل بیت تھے، ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے. عبادت کے اندر وہ قوت تو تھی نہیں، عبادت کے اندر وہ پاور تو تھا نہیں، ہم ہر وقت تو مسجد آ نہیں پاتے تھے، مگر مخلوق کا درد دل میں لیے پھرتے تھے، مخلوق کا درد دل میں لیے پھرتے تھے. ہم یہ دیکھتے تھے کہ کون پریشان حال ہے، ہم یہ دیکھتے تھے کہ کون مجبور ہے. اللہ نے آپ کو اگر رقم سے نوازا ہے اور رقم عطا کی ہے
تو آپ پریشان حال لوگوں کا جو ہے کہ رقم سے ساتھ دیں۔ ہر جگہ تو رقم کام نہیں آتا، کہیں پر اللہ تعالیٰ ایسے بھی لوگ ہوں گے جہاں رقم سے نہیں، آپ کو ایسے کنٹریبیوشن کرنا ہوگا، اس کا ہیلپ کرنا ہوگا، مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، تو وہاں پر بھی آپ اس کی مدد کریں تاکہ اس فہرست میں آ جائیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ رحم کرو، تاکہ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہم اگر قرض ہم سے کوئی لے لیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم یہ کنڈیشن نہیں دیکھتے، جبکہ ضروری ہے کہ اگر کوئی قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی وقت پہ کرے۔ مگر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، میں لوگوں کے دل کی بات پیش کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرض لیا ہے، دینے کی نیت بھی ہے، دینے کی نیت بھی ہے، مگر ان کے پاس موجودہ وقت میں پیسہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، تو لوگ فوراً اس کے بارے میں نگیٹو سوچ لیتے ہیں، پیسہ مارنے کے ارادے میں ہیں، اب بار بار اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، بار بار دستک دیتے ہیں، بار بار نوک کرتے ہیں، وہ شرمندہ پر شرمندہ ہوتا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیت خراب ہوگی، مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک افراد، ایک جماعت ایسی بھی ہے جن کی نیت پاک ہے، مگر ان کے پاس دینے کے لیے موجودہ وقت میں رقم نہیں ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے مہیا کر دے تاکہ ہم اپنے قرض کو اتار دیں۔ تو ایسے لوگوں پر رحم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مہلت دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، انہوں نے کسی کو قرض دیا۔ اب وہ شخص قرض تو لے لیا، حضرت امام ابو حنیفہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ جس راستے میں اب وہ جو وقت لیا تھا دینے کا، چکتا کرنے کا، وہ وقت نکل رہا ہے اور نکل گیا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنا راستہ بدل دیا، جس راستے سے وہ جاتے تھے اور جس نے قرض لیا تھا اسی راستے پہ اس کا مکان تھا، اس لیے راستہ بدل دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس راستے سے جائیں اور اس کی نظر ہم پر پڑ جائے جس نے ہم سے قرض لیا ہے، اور اس کو احساس ہو جائے کہ ہم قرض لیے ہیں، وقت گزر گیا ہے، ابھی تک ادا نہیں کر پائے ہیں، تو اس کی دلجوئی نہیں بلکہ وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کی ذات دیکھیے کہ مخلوق پریشان ہو رہا ہے، اس کا بھی ان کو اتنا خیال ہے، اپنا راستہ بدل دیا، دوسرا راستہ پکڑ لیا تاکہ وہ دیکھے گا، اسے یاد آئے گا، وہ سوچے گا کہ ہم نے حضرت سے رقم لی تھی، ابھی تک دے نہیں پایا، ابھی تک ہم چکتا نہیں کر پائے، وہ پریشان ہوگا۔ تو یہ اللہ والے لوگ تھے، لوگوں کو پریشان کرنا یا مبتلا کرنا، ان کو پریشانی میں ڈالنا، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ آج تو ہم گڈھا کھودتے ہیں نا کہ لوگ گر جائیں، اس میں پریشان کرنے کے لیے ہم بہانہ تلاشتے ہیں، کس کو کیسے پریشان کرنا ہے، اور اپنے آپ کو انسان بھی بولتے ہیں، اور انسان ہیومینٹیز کا نام ہے، اور آپ کے اندر اگر ہیومن ڈیولپمنٹ آپ کا نہیں ہوا ہے تو بخدا آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ پھر خود کو حیوان تو کہہ سکتے ہیں، حیوان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر روح ہو، جان ہو، مگر انسان نہیں کہہ سکتے۔ انسان تو وہ ہے جس کے اندر ہیومینٹی ہو، جس کے اندر لوگوں کے مدد کرنے کا مادہ ہو، جس کے اندر لوگوں کا خیال کرنے کا مادہ ہو، جس کے اندر انسانیت ہو، وہی انسان ہے۔ ہمیں انسان اس لیے کہا گیا کہ ہمارے اندر عنصر رکھا گیا انسانیت کا، اگر ہمارے اندر انسانیت ہے تو ہم انسان ہیں، ورنہ جسم سے انسان تو ہیں، بندر کی شکل نہیں دیکھی آپ نے، یہ ہے کہ وہ جھک کر چلتا ہے جانوروں کی طرح، مگر شباہت تو انسان والی ہے نا، چونکہ بد دعا کی وجہ سے وہ جانور بن گیا تھا۔ مگر آپ دیکھیں اس کے بھی ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اس کے بھی چہرے اسی انداز سے ہیں، تو وہ انسان کہیں گے اس کو؟ آپ کہیے گا وہ انسان ہے؟ نہیں، وہ انسان نہیں ہے، شباہت انسان کے لیے بیٹھا ہے۔ تو آج ایسے لوگ بھی ہیں کہ انسان کا لباس ان کے جسم پر ہے، انسان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، مگر ان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ تو ہم اگر انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو انسان کا جو تقاضا ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے اندر انسانیت ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، راستہ بدل دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راستے سے ہم گزرے اور اس کی نظر ہم پر پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مطالبہ کر بیٹھے، اس کو یہ ڈر ہو، تو اس ڈر سے دور کرنے کے لیے، جبکہ وہ قرض لیا تھا، وہ چاہتے تو اس راستے سے جاتے، اس سے مانگتے، اب تو لوگ کالر پکڑ کے مانگتے ہیں
انسانیت ہی نہیں رہی۔ تو قرض کی ادائیگی ضروری ہے، مگر اگر کوئی پریشان حال ہے تو ہمیں مہلت دینے کی ضرورت ہے، یہ انسانیت ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحموا من فی السماء، آپ زمین والوں پر رحم کریں، ان کا خیال کریں، عرش والا آپ پر رحم کرے گا۔ ابھی دیکھیے لوگ کاغذ لے کے بیچارے پریشان ہیں، دوڑ رہے ہیں SIR کے فارم کو لے کر کے، وقت ہو چکا ہے مگر جمع نہیں کر پائے۔ کیوں نہیں کر پائے؟ چونکہ ان کے پاس تو پہلی چیز یہ ہے کہ علم نہیں ہے کہ اس کو بھر سکیں۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، فارم بھرنا نہیں آتا، وہ بیچارے پریشان ہیں کہ کوئی میرا فارم بھر دے، کوئی میرا ساتھ دے دے۔ مگر اب اتنا بڑا علاقہ ہے، چند افراد اس خدمت میں لگے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے اگل بغل میں جو پڑھے لکھے ویکتی ہیں، سمجھدار ویکتی ہیں، ان کے پاس اپنا فارم لیا۔ میں نے دیکھا چند دن پہلے ادھر سے گزر رہا تھا، ایک شخص کرسی لے کر یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جو ہمارے ہندو بھائی یہاں پر رہتے ہیں بغل میں بائیں طرف، وہ کرسی لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس پورے محلے کے لوگوں کا فارم بھر رہا تھا۔ وہ بھی تو خدمت کر رہا ہے نا، وہ کس مذہب سے ہے یہ مت دیکھیے۔ اللہ ہر شخص کے مدد کا معاوضہ عطا کرتا ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کا معاوضہ دنیا میں عطا کر دے اور ہمارا معاوضہ آخرت میں عطا ہو، یہ تو اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ لوگوں کا خیال کر رہا ہے۔ ہمارے ہر علاقے میں، ہمارے ہر گھر کے پاس چند افراد ایسے ہوتے جو کھڑے ہو جاتے، کرسی لے کر بیٹھ جاتے اپنے اپنے محلوں میں، پڑھے لکھے ویکتی، تاکہ یہ جو پولیٹیکل پرسن ہے ان کا بھی تھوڑا کام آسان ہوتا۔ اب یہ بیچارے 3-4 لوگ ہیں، پورے حاجی نگر کا فارم بھرنے کے لیے پریشان ہیں اور وقت بھی نہیں ہے۔ آج اور کل شاید میرے خیال سے تاریخ آخری ہے جمع کرنے کی۔ خدا نخواستہ اگر فارم سبمٹ نہیں ہو پایا، BLO میں آپ کا فارم جمع نہیں ہو پایا، آپ کاغذ لے کے گھر میں بیٹھے اس امید پر یا تو کوئی جمع کرا دے یا کوئی فارم بھر دے، اور وہ وقت نکل جائے، پھر کیا ہوگا؟ ایک مہلت دی گئی ہے۔ اب تو مسلمان ہر طرف سے پریشان ہے ہی ہیں، مسلمان کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ باقی لوگ اگر SIR میں نہیں بھی نام آتا ہے اور وہ لسٹ میں نام نہیں آ پا رہا ہے تو ہیلپ ہو جائے گا، مگر ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم مارجنلائزڈ ہیں، ہم حاشیے پر ہیں۔ آپ UP کا حال دیکھ رہے ہوں گے، آپ ہر اسٹیٹ کے بارے میں سمجھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے۔ اب بھی اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ اب بھی اگر اپنے آپ کو ہم سنبھال نہیں پائے تو کب سنبھالیں گے؟ اب بھی اگر ہم نہیں جگے تو کب جگیں گے؟ لہٰذا اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے۔ یا تو آپ خود اگل بغل کے لوگ جو پڑھے لکھے محلے میں لوگ ہیں ان کے پاس جائیے، فارم دکھائیے، جن کو بھرنا آتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ کس طرح بھرنا ہے۔ بعض لوگوں کا نام نہیں ہے 2002 کی لسٹ میں، اب کس طرح بھرنا ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں پولیٹیکل آدمی سے مل کر کے وہ حل کریں مسئلہ، ان کے فارم کو بھریں اور جلد از جلد جمع کریں۔ آج ہی کوشش کریں جمع ہو جائے BLO میں، آج سے کل کے اندر آپ لوگ اس کو جمع کر دیں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا بھی نام چھوٹ جائے گا تو بعد میں کیا ہوگا یہ اللہ عالم بالصواب، کس قسم کی پریشانی اٹھانی پڑے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجیے اوقاف کا بھی معاملہ چل رہا ہے، اس کو بھی امید پورٹل پر جن کا بھی اوقاف کی زمین جن کے پاس ہے ان کو نام وہاں پر اپنا جو ہے کہ وہ چڑھانا ہے پورٹل پر۔ امید پورٹل جو ہے جو گورنمنٹ کا پورٹل ہے اس پر چڑھانا ہے، مگر بہت سارے لوگ ابھی بھی مغفل ہیں، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے، اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو اوقاف کی زمین ہماری رکھی رہ جائے گی۔ بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جن کے کاغذات درست نہیں ہیں۔ فکر کرنے کی صرف کمیٹی والے کی ذمہ داری نہیں ہے، علاقے کے آپ حضرات ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ مسجد کب سے ہے اور کن کے پاس کاغذات ہیں۔ ابھی نئے کمیٹی والے ہیں ان کے اوپر وہ جو ہے کہ دباؤ بنا دیا کہ اب ڈھونڈتے رہو تم۔ ارے بھائی آپ کی بھی تو مسجد نماز پڑھنے آپ آ رہے ہیں، اگر یہ ہاتھ سے مسجد چلی گئی تو صرف کمیٹی کے ہاتھ سے نہیں جائے گی، پورے مسلم طبقے کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، ہر ادارے کو اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ علاقے کے لوگ سنجیدہ ہو کر کے اپنے کاغذات کو درست کریں، امید پورٹل پر نام چڑھا دیں تاکہ بعد میں اگر موقع نہیں بھی ملا، سپریم کورٹ میں تھوڑا سا ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کو لے کر کے بات ہو رہی ہے، اپنا جو ہے کہ اپنی بات ہمارے علماء رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگر بات نہ مانی جائے پھر کیا ہوگا۔ جو لاسٹ ڈیٹ ہے امید پورٹل کا، اگر وہ لاسٹ ڈیٹ نکل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمارے علماء ہمارے ذمہ دار کام کر رہے ہیں، مگر ہمیں دونوں پہلو دیکھنا ہے۔ اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا ہے، آگے ڈیٹ نہیں بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے جو کرے کل وہ کرے آج،
بچپن میں سنا ہوگا، جو کام کل کرنا ہے اس کو آج ابھی کر ڈالو اور اپنے اوپر سے ایک ذمہ داری ہٹا لو، ایک پریشانی، ایک بوجھ جو آپ لیے پھر رہے ہو اس کو جلد سے جلد اس کو پورا کر دو، تاکہ آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو پھر کون دے گا آپ کا ساتھ، پھر کس کے پاس آپ جائیں گے۔ اسی لیے اس آیار کو لے کر کے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ بہار میں بھی اس آیار ہوا ہے، اب یہاں بھی ہو رہا ہے، تو آپ کو ہر طریقے سے اپنے تمام کاغذات ڈاکومنٹس بہتر بنائیں، اس کو صحیح طریقے سے رکھیں۔ نام اگر گڑبڑ ہے، ابھی دیکھیے برتھ سرٹیفکیٹ کو لے کر کے بھی معاملہ ہے، غالباً 26 تک لاسٹ ڈیٹ ہے، ہر شخص کو برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے۔ یہ بات آپ کو شاید معلوم ہوگا، اگر عمرہ کے لیے جائیں گے تو وہاں مانگے گا۔ ابھی ہمارے والد صاحب اور ایک شخص ہیں، ان کے ہم عصر ہیں، وہ عمرہ میں جانے والے تھے، ساتھ میں جانے والے تھے، مگر ڈیٹ آف برتھ نہ ہونے کی وجہ سے پروگرام ملتوی ہو گیا، صرف ڈیٹ آف برتھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ان کی عمر کتنی ہے؟ 73-74 سال ہے، مگر حکومت تو دے رہا ہے، وقت دے رہی ہے حکومت کہ ہم اپنا آپ ڈاکومنٹس بنا لیں، آپ جائیں، آپ اپنے بلاک میں، اپنے میونسپلٹی میں آپ کے کاغذ بن جائیں گے۔ تو ابھی یہ مت سوچئے کہ میری عمر 50-60 سال ہو گئی ہے، کب ضرورت پڑ جائے آپ کو ڈاکومنٹس کی، اسی لیے برتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنائیں، اپنے بچوں کا بھی بنائیں جن بچوں کا نہیں بنا ہے۔ بہت کیئرفلی یہ کام کریں، بہت کیئر کے ساتھ، بہت ساودھانی برتنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آدھار کارڈ ایک دم مینڈیٹری ہو چکا ہے ہر لوگوں کے لیے، ویسے ہی برتھ سرٹیفکیٹ بھی نیسیسری ہے۔ اب آپ کو بنانا ہی پڑے گا، آپ کس عمر میں یہ مت دیکھیے، کاغذات بنیں گے، آپ وہاں جائیں، جو جس بھی بلاک سے آپ کا تعلق ہے، میونسپلٹی سے آپ کا تعلق ہے، وہاں آپ جائیں، وہاں کاغذات آپ کے بنیں گے، برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے بن جائیں گے، آپ کے بچوں کے بھی بن جائیں گے، چونکہ ابھی پروسیس چل رہا ہے، مگر 26 شروع ہوگا، میرے خیال سے مارچ یا اپریل تک کا ہی شاید ڈیٹ ہے میرے خیال سے، پھر بھی دیکھ لیجئے گا آپ حضرات۔ اس کو بھی جلد سے جلد بنائیے، ایس آئی آر کا پرکریا پوری کیجئے، اس کے پروسیس کو کمپلیٹ کیجئے، اس کے بعد دسمبر-جنوری تک برتھ سرٹیفکیٹ بھی حضرات بنا لیجئے آپ حضرات۔ اس سب کا دھیان دینے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کہیں سے بھی ہمارا ویک پورشن نہ رہ جائے، کہیں سے بھی لیکن نہ رہ جائے کہ یہ چیز نہیں کیا تو ایسا ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس لیے آپ کو بیولو میں جانا ہے، اگر آپ کو دیکھا ہوا ہے تو جائیے، ورنہ کسی بھائی کو پکڑیے، کہیے کہ بھائی کچھ پیسے ہم سے لے لو، جا کے میرا کام کروا دو، جمع کروا دو، یا پھر آپ جائیے پولیٹیکل آدمی، ہمارے زاہد بھائی ہیں، آج ان کا فون آیا میرے پاس کہ بہت سارے کاغذ لے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ بھائی کوئی آئے گا میرا کام کرے گا۔ آپ وہ کاغذ لے کر کے زاہد بھائی سے ملیے، زاہد بھائی کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، رضوان ہے کاریگر پڑھا میں، اس سے ملیے، فارم بھروائیے، ایک کاپی اپنے پاس رکھیے، ایک کاپی بیلو کو جمع کیجیے۔ یہ کام جلد از جلد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ اپنی حفاظت کر سکیں، اپنے بھائیوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا، مدد کرو، من فی الارض، جو زمین والے ہیں، جو زمین پر بسنے والے لوگ ہیں، یہ مت دیکھو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے کہ دشمن ہے، سب کی مدد کرنی ہے، سبوں کا خیال رکھنا ہے۔ یرحمکم من فی السماء، اگر آپ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کا ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، تو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی ہے سنت پڑھ لیں۔